السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ نسبۃ اہل الجنۃ والنار من بنی آدمہ، جنت اور جہنم کے حوالے سے جنتیوں اور جہنمیوں کی نسبت۔ وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اصل زندگی تو آخرت کا گھر ہے، کاش وہ لوگ یہ بات جانتے ہوتے۔ کبھی آپ نے اپنے بچوں کو کھیلتے دیکھا ہے؟ یقیناً دیکھا ہوگا۔ بچے کیا کرتے ہیں؟ کھلونوں کے گرد جمع ہوتے ہیں، چند گھڑی ان سے جی بہلاتے ہیں، پھر انہیں وہیں چھوڑ کر اپنے گھروں میں چل دیتے ہیں، اور سوائے تھکن کے انہیں کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ جتنے بھی مہنگے سے مہنگے کھلونے ہوں، یہی حال ہوتا ہے۔ شروع میں بچے اس کی تمنا کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے لیے کیسے رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ مل جائے، لیکن جب وہ ان کے پاس آ جاتے ہیں، بس کچھ دن ان سے کھیلتے ہیں، پھر ان کا کیا ہوتا ہے؟ بور ہونے لگتے ہیں، اس سے جی بھر جاتا ہے۔ یہی حال اس دنیا فانی کا ہے، یہاں کی ہر چیز فانی اور آنی جانی ہے۔ لوگ دنیا میں آتے ہیں اور مختلف فکروں میں کھو جاتے ہیں، اور وہ فکریں محض دنیا سے تعلق رکھتی ہیں۔ انہی کے پیچھے تمام زندگی اپنے آپ کو تھکاتے رہتے ہیں۔ ایک کے بعد ایک چیز کی اٹریکشن سامنے آ جاتی ہے، اور انسان اس کو پورے کرنے کے لیے اپنی کوششیں بڑھا دیتا ہے۔ پھر جب وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے تو اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، پھر کوئی اور چیز نظر آنا شروع ہو جاتی ہے جو اس سے بڑھ کے اٹریکٹیو ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے، تو اس سب کو چھوڑ کے وہ آگے چل دیتا ہے۔ تو کیا دنیا کی زندگی کا بس یہی مقصد ہے کہ ہمیں پورا دن بس یہی خیال آئے کہ آج کیا کھانا ہے، کیا پہننا ہے؟ ہمارا پورا دن محض ہماری خواہشات اور تمناؤں کے گرد گھومتا ہے۔ ہمیں اتنا غور کرنے کا بھی وقت نہیں ملتا کہ ہم اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ یہ ہے زندگی کا اصل مقصد، جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر غالب بھی ہے اور بخش دینے والا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی موت اور حیات کا سلسلہ قائم کیا، اسے قوت ارادہ، اختیار اور عقل اور تمیز عطا کی کہ دیکھا جائے کہ کون کائنات کی دوسری اشیاء کی طرح اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔ انسانوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے تابع اور فرما بردار ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے جس کام پہ لگایا ہوا ہے پہلے دن سے، وہ وہی کام کر رہے ہیں، چاہے فرشتے ہیں یا انسانوں کے علاوہ جو دیگر جاندار ہیں، وہ ان کے ذمے جو کام اللہ نے لگایا ہے وہ وہی کر رہے ہیں۔ تو انسان بھی اگر سر تسلیم خم کر لے تو یہی اس کے لیے بہتر روش ہے، اور اس کے اعمال اچھے ہوں گے اگر وہ اللہ کی فرما برداری اختیار کرتا ہے، اور انکار کی صورت میں اس کے اعمال بھی برے ہوں گے اور بدلہ بھی برا ملے گا۔ تو گویا یہ دنیا ہر انسان کے لیے دارالامتحان ہے، دارالآزمائش ہے، اور اس امتحان کا وقت انسان کی موت تک ہے۔ موت سے لے کر بعد الموت تک کا عرصہ امتحان کے نتائج کا عرصہ ہے، اور ہر انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس امتحان میں فیل ہونے والا ہے یا پاس ہونے والا ہے۔ اسی کے مطابق پھر اس عرصے میں اس کو تکلیف یا راحت بھی پہنچتی رہتی ہے، حتیٰ کہ جیسے ہی موت کا فرشتہ لینے کے لیے آتا ہے، اس کو دیکھتے ہی ہر انسان کو اپنا
انجام نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے آگے۔ ان فرشتوں کو دیکھ کر ہی انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہیں یا مجھ سے راضی نہیں ہیں۔ اور قبر اس کی پہلی منزل ہوتی ہے، تو جس سے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوں تو قبر میں بھی اس کے ساتھ راحت کا معاملہ کیا جاتا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں تو قبر سے ہی اس کی تکالیف کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، اور وہ وہاں تنہا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ صرف ایک چیز جاتی ہے اور وہ اس کا عمل ہے۔ اور پھر قیامت کے دن اس امتحان کے نتائج کا باقاعدہ اعلان ہوگا، اور وہاں بھی نہایت انصاف کے ساتھ ہر ایک کو اس کے اعمال کی جزا دی جائے گی، اس میں ذرا برابر بھی کمی اور کوتاہی نہیں کی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تو ذرے کے برابر عمل بھی چھپ نہیں سکتا، وہ اللہ کی نظروں کے سامنے ہوتا ہے، اور اللہ کے جو مقرر کیے ہوئے فرشتے ہوتے ہیں وہ اس کو لکھنے میں ذرا کمی اور کوتاہی نہیں کرتے، اور ذرا برابر عمل چاہے نیکی کا ہو یا برائی کا ہو وہ اللہ سے چھپ نہیں سکتا، روز قیامت وہ سامنے لے آیا جائے گا۔ تو اسی لیے کسی بھی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اور کسی بھی گناہ کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ذرہ ذرہ بھی مل کے کیا بن جاتا ہے، ایک دن وہ پہاڑ بن جاتا ہے۔ یہ ہے مختصر سی زندگی اور مختصر سی مہلت عمل، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ روز آخرت انسان ہر اس لمحے پر حسرت کرے گا جو اس نے ضائع کر دیا، اللہ کے ذکر سے غفلت میں گزار دیا۔ قیامت کی ہلچل ایک بڑی مصیبت ہوگی، اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ یا آدم فیقول لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک، قال یقول اخرج بعث النار، قال وما بعث النار، قال من كل 1999 فذاك حين يشيب الصغير وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكرى وما هم بسكرى ولكن عذاب الله شدید۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ سبحانہ وتعالی حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمائیں گے کہ اے آدم، حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے کہ اے اللہ، میں حاضر ہوں تیری خدمت میں اور تیری اطاعت میں، اور بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ مخلوق میں سے آگ کی جماعت الگ کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے آگ کی جماعت کتنی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے 1000 میں سے 999۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی وہ وقت ہوگا جب بچہ بوڑھا ہو جائے گا، حمل والی عورتوں کے حمل گر جائیں گے، اور تو لوگوں کو مدہوش دیکھے گا، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی اتنا سخت ہوگا کہ لوگ ہوش و حواس کھو دیں گے۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم میں سے کون سا خوش نصیب آدمی ہوگا جو جنت میں جا سکے گا؟ یعنی ان کو اس بات پہ اتنی حیرت ہوئی کہ 1000 میں سے صرف ایک جنت میں جائے گا اور باقی تمام جہنم میں جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطمئن رہو، یاجوج ماجوج کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ ان میں سے 999 آدمی جہنم میں اور تم میں سے ایک آدمی جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اس طرح یہ گنتی پوری ہو جائے گی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی۔ تو اس دن کی سختی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ وہ دن ایسا ہوگا جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا، اور حمل والیاں اپنے حمل بھول جائیں گی۔ حالانکہ ایک عورت کے لیے اس کا جو حمل ہے وہ اس کی جان سے بھی بڑھ کے ہوتا ہے، وہ اتنی زیادہ اس کی کیئر اور حفاظت کرتی ہے، لیکن اس دن وہ اس کو بھی بھول جائے گی اور فراموش کر دے گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب آسمان پھٹ جائے گا اور یہ نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا۔ اس دن کی دہشت اور ہولناکی کا یہ عالم ہوگا کہ عذاب سے پہلے ہی بچے دہشت کے مارے بوڑھے نظر آنے لگیں گے، چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، اور لوگ اس دہشت ناک منظر سے پناہ کی کوئی جگہ تلاش کرنا چاہیں گے تو وہ بھی کہیں نہ مل سکے گی۔ اسی لیے کیا فرمایا گیا کہ جس دن تم اسے دیکھ لو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اور لوگ ایسے معلوم ہوگا کہ جیسے وہ نشے کی حالت میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا۔
پھر ایک اور آیت سے پتہ چلتا ہے یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ فمنہم شقی و سعید، جب یہ دن آ جائے گا تو اللہ کے اذن کے بغیر کوئی شخص کلام بھی نہ کر سکے گا، پھر ان لوگوں میں کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔ تو اللہ کے ہاں سفارش کی کڑی شرائط ہیں۔ وہ دن ایسا سخت ہوگا کہ انبیاء بھی اللہ کے حضور لوگوں کی سفارش کرنے سے ہچکچائیں گے، اور بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سفارش کریں گے۔ پھر دوسرے انبیاء اور بعض دوسرے نیک لوگوں کی سفارش کرنا بھی احادیث سے ثابت ہے، مگر اس سفارش کے لیے بڑی کڑی شرائط ہیں۔ ایک یہ کہ صرف وہی شخص سفارش کر سکے گا جس کو اللہ کی طرف سے اجازت حاصل ہوگی، اور وہ بھی صرف اس شخص کے حق میں سفارش کر سکے گا جس کے حق میں اللہ کو منظور ہوگا، اور خاص اس جرم کے لیے جس کی سفارش اللہ کو منظور ہوگی۔ لہٰذا ایسی سفارش پر بھروسہ کرنے والوں کو وہاں سخت مایوسی سے دوچار ہونا پڑے گا، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پیر، اولیاء اللہ یا بزرگ ان کی سفارش کر کے انہیں بخشوا لیں گے۔ تو ایک وقت آنے والا ہے جب یہ دنیا اپنی تمام تر رونقوں سمیت فنا ہو جائے گی، اور روئے زمین ایک چٹیل اور ہموار میدان کی طرح ہو جائے گی۔ اس کے بعد نیک اور بد اعمال کرنے والوں کو جزا یا سزا ملے گی۔ تو اس دن کو ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اپنے رب کو راضی کرنے والے اعمال کرنے چاہیے تاکہ آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔